لاہور کے الحمرا ہال کا سٹیج کے فروغ میں بنیادی کردار ہے۔ 70 کی دہائی میں خالد عباس ڈار فن کی اس دنیا میں بڑا نام بنا رہے تھے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ امان اللہ نامی نوجوان نے سٹیج کی وہ شکل لوگوں کے سامنے پیش کی کہ سب دنگ رہ گئے۔ امان اللہ کے ساتھ تھیٹر میں نئے فنکاروں کا سیلاب آ گیا۔ خالد عباس ڈار کے بقول، میں نے اپنی شوبز کی 60-65 سالہ زندگی میں کسی دوسرے استاد کے ساتھ اتنے شاگرد نہیں دیکھے جتنے امان اللہ کے ساتھ تھے۔ 1979 کے سپر ہٹ سٹیج ڈرامے سکسر نے تھیٹر کی دنیا میں کھلبلی مچا رکھی تھی۔ ایک نئے نوجوان کا چرچا ہوا جو سٹیج پر کسی کے سامنے ہاتھ کھڑے کرنے کو تیار نہ تھا۔ یہ امان اللہ تھے جو بعد میں کنگ آف کامیڈی کے نام سے معروف ہوئے۔ خالد عباس ڈار فن کی دنیا کا بڑا نام ہے اور وہ الحمرا میں تھیٹر کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے امان اللہ سے کہا، بیٹا یہاں آ کر ہمارے ساتھ بھی کام کرو۔ امان اللہ نے کہا، میں وکری آڈینس پیدا کر رہا ہوں، یہ اور آڈینس ہے، وہ اور ہے۔ یہ وکری آڈینس باغ جناح کے اوپن ایئر تھیٹر کی تھی جو الحمرا والوں کے نزدیک غیر شائستہ اور محض جگتوں کی رسیا تھی۔ الحمرا والے ایلیٹ کلچر کے نمائندہ تھے جو اپنے تئیں برتر سطح کا فن تخلیق کر رہے تھے۔ دوسری طرف باغ جناح کا اوپن ایئر تھیٹر عام آدمی کی تفریح ہوا کرتا تھا۔ پیلے اور لال رنگ کے شامیانے لگا کر سٹیج تیار کیا جاتا تھا۔ باغ جناح کا یہی تھیٹر اب امان اللہ کے کمالات اور نیا عروج دیکھ رہا تھا۔ البیلا یعنی ہنی اور سلیم البیلا کے والد البیلا کے ساتھ ان کی جوڑی ہاٹ فیورٹ تھی۔ یہاں 1200 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی جو اکثر کم پڑ جاتی۔ امان اللہ کی مقبولیت کا آنکھوں دیکھا حال سناتے ہوئے سہیل احمد کہتے ہیں کہ 1100-1200 کا مجمع تھا، بارش ہو گئی، لوگ بھیگے جا رہے تھے مگر اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بارش کے تیز شور میں امان اللہ کی آواز گم ہونے لگی۔ وہ ہزار کہتے رہے، لوگ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں اسی ٹکٹ میں کل آ جانا۔ لوگ کہتے ہیں تسی ہساؤ، اسی بیٹھے ہاں۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور ملتان جیسے بڑے شہر کمرشل تھیٹر کی چاندنی میں نہا رہے تھے۔ امان اللہ کے ساتھ تھیٹر میں نئے فنکاروں کا سیلاب آ گیا۔ 15-20 سال کا عروج دیکھنے کے بعد پنجاب کا کمرشل تھیٹر اسی دوراہے پر کھڑا تھا جہاں سے پنجابی فلم نے اپنا سفر کھوٹا کیا۔ ایک روز رات کو سٹیج ڈرامے پر پولیس کا چھاپا پڑا اور فنکار دھر لیے گئے۔ پولیس اسٹیشن پر پہنچے تو مستانہ کرسی پر بیٹھنے لگے۔ سپاہی نے کہا، اٹھ ہوئے تیری کمر ٹوٹی ہے، اور ساتھ ہی تھپڑ جڑ دیا۔ اگلے دن ضمانت ملی تو مستانہ واپس بہاولپور چلے گئے۔ انہوں نے دوبارہ کبھی سٹیج یا لاہور کا منہ نہ دیکھا۔ دیکھ کا ایک دانہ چکھنا ہو تو کامیڈی اور کورٹ کچہری تک پہنچنے والے عابد باکسر اور نرگس کی لڑائی کا احوال پڑھ لیں، کافی رہے گا۔ آہستہ آہستہ ڈرامے سے لکھاری اور اداکار دونوں مائنس ہو گئے۔ اب بزنس مین تھا اور ڈانسرز تھے۔ سہیل احمد اور نرگس کے درمیان طویل عرصہ کشمکش رہی۔ سہیل احمد کا موقف تھا کہ کمرشل تھیٹر کی ایک روایت، ایک کلچر ہے، کچھ تو خیال کرو۔ نرگس کہتی ہیں، جب لوگ مجرے کے خواہش مند اور میرا ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو اس سے کسی کو بھلا کیا تکلیف۔ نرگس کے ساتھ بزنس مین کھڑا تھا، اس کا پلڑا بھاری تھا۔ 1980 کی دہائی میں جب پہلی بار کبھی خان امان اللہ کو اپنے ڈرامے کے لیے الحمرا لے گئے تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ جی سی کے ایرسٹوکریٹک ماحول کے پڑھے لکھے شعیب منصور اور کبھی خان کی گواہی نہ ہوتی تو نہ جانے کب تک امان اللہ کے لیے الحمرا کے دروازے بند رہتے۔ وہی الحمرا جہاں پنجابی بولنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔